السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مصنف نواسخ المبتدا اور خبر کے بارے میں ایک باب باندھتے ہیں، باب العوامل الداخلة علی المبتدا والخبر، کہ یہ باب ان عوامل کے متعلق ہے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، جن کے متعلق ہم نے کہا کہ ان کو نواسخ المبتدا اور خبر کہتے ہیں، جو 3 قسم کے ہوتے ہیں: کان و اخواتها و ان و اخواتها و ظننت و اخواتها. اس میں سے ہم کانا کے متعلق جو تفصیل ہے وہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلا قسم جو بنا شرط کے کام کرتے ہیں اور وہ 8 افعال ہوتے ہیں ان میں سے، اور ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، کانا و اخواتها. اور دوسرا قسم وہ ہوتا ہے جو 4 افعال ہوتے ہیں، جو اس شرط کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ ان سے پہلے نفی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا دعا ہونا چاہیے. اور تیسرا قسم وہ ہے جو ایک فعل ہے ان میں سے، وہ ہے دامہ، جس کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ما مصدریہ ظرفیہ ہونا چاہیے، جس کی پھر تقدیر ہو جاتی ہے ما دامہ کی مدت دوامی، جو ہم کل الحمدللہ دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد مصنف دوسری قسم کے نواسخ کے متعلق کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو حروف ہیں نہ کہ افعال. بیان کرتے ہیں وَأَمَّا إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا، کہ جو ان اور اس کی بہنیں ہیں، فَإِنَّهَا تَنْصِبُ الْإِسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، وہ بھی اسم کو منصوب بناتے ہیں اور اپنی خبر کو مرفوع بناتے ہیں. وہی اور وہ ہیں ان وَأَنَّ وَلَكِنَّ وَكَأَنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ. تقول، تم کہتے ہو، ان زیدن قائم، کہ بے شک زید کھڑا ہے، ولیت عمرن شاخص، کاش عمر کھڑا ہوتا. شاخص یہ نکلا ہے شخوص سے، شخوص مطلب وقوف، وقوف مطلب کھڑا ہونا، شاخص مطلب بمعنی قائم. وما اشبہ ذلك، اور اس جیسی مثالیں. ومعنى ان وان، اور ان اور ان کا معنی توکید ہے. ولكن للاستدراک، اور لیکن استدراک کے لیے ہے. وکأن للتشبیہ، کأن تشبیہ کے لیے ہے. ولیت للتمنی، لیت تمنی کے لیے ہے. ولعل للترجی والتوقع، یا اس کو اشفاق بھی کہتے ہیں، اور لعل ترجی اور توقع کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ ہم ان کی تفصیل میں دیکھیں گے ان کی معانی میں آگے انشاءاللہ تعالی. مؤلف جو ہے وہ شروع کرتے ہیں دوسرے قسم کے نواسخ کے متعلق جو ان اور اخواتها ہے. مؤلف نے ان کو مؤخر کیا کانا و اخواتها سے، کیونکہ حروف جو ہے وہ افعال سے ادنا مرتبے پہ ہیں. اور دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ حروف جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اس لیے پہلے مصنف نے مناسب جانا کہ پہلے افعال کانا کے متعلق ذکر کرے اور اس کے بعد ان جو حروف ہے اس کے بعد اس کے متعلق تفصیل ذکر کرے. مصنف کا یہ کہنا کہ ان اور اخواتها یہ اسم کو منصوب بناتے ہیں اور خبر کو مرفوع بناتے ہیں، یعنی اسم سے مراد ہیں المبتدا اصل میں، جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ان و اخواتها جو ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مبتدا اور خبر کا حکم منسوخ کر کے پھر اس مبتدا کو اسم ان کہا جاتا ہے اور اس کی خبر کو خبر ان کہا جاتا ہے. اور یہی معاملہ اس کے بہنوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. اور یہ کانا کی اپوزٹ عمل کرتا ہے، یہ کانا کی اپوزٹ عمل کرتا ہے. کانا جو ہے وہ اپنی خبر، وہ اپنی اسم کو مرفوع بناتا ہے اور خبر کو منصوب بناتا ہے، مگر ان اپوزٹ اس کی عمل کرتا ہے. یہ ان جو ہے یہ اپنی اسم کو، اپنی مبتدا کو منصوب بناتا ہے اور خبر کو مرفوع بناتا ہے. اچھا، اس کی مگر یہ شرط ہے کہ جو ان و اخوات ہے، اپنے اسم کو منصوب بنانے اور اپنی خبر کو مرفوع بنانے کی یہ شرط ہے کہ ان کے ساتھ ما حرفیہ داخل نہیں ہونا چاہیے، اسے ما الکافہ کہا جاتا ہے. مثلا انما جو ہے، جو مشہور حرف ہے، انما بہت استعمال ہوتا ہے. ان پہ اگر ما داخل ہوا یا لیتا پہ اگر ما داخل ہوا،
یا لائتا کا آپ چھوڑ دیں، یا لائتا کے بغیر ہم مثلا لیکن پہ اگر ما داخل ہوا جسے ما الکافہ کہا جاتا ہے، تو یہ ما اس کو منع کرتا ہے عمل کرنے سے، پھر یہ ان یا لیکن یہ عمل نہیں کرے گا، اس لیے اس کو کہا ہی جاتا ہے ما الکافہ۔ کافہ یہ نکلا ہے کفہ سے، کفہ مطلب ہے روکنا، یعنی المانع للحرف الناس للحرف الناسخ من العمل، یعنی یہ حرف ناسخ یعنی ان و اخواتها کو عمل اپنی عمل یعنی گرامیٹیکل عمل کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں گے مثال کے طور پر انما الماء بارد، مثال کے طور پر انما الماء بارد، ہم نے یہاں پہ کہا انما الماء نہ کہ انما الماء، کیونکہ ان پہ ما داخل ہوا، اب اس نے اس کو روک لیا اپنی عمل کرنے سے، سو یہ اس کی شرط ہے، یہ اس کی شرط ہے۔ مگر اس میں سے لیتا جو ہے وہ مستثنا ہے، اس میں دونوں چیزیں جائز ہیں، یعنی اگر لائتا پہ ہم ما داخل کریں گی بھی اس میں دونوں چیزیں جائز ہیں، ہم اس کو عمل میں بھی لا سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے، یعنی ہم اس سے اپنے اسم کو منصوب بھی بنا سکتے ہیں، مرفوع بھی بنا سکتے ہیں، باقی جو حروف ہے ان کو اس ما سے منع کیا جاتا ہے عمل کرنے سے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر لیتم الحیات خالیت من الاحزان، لیتم الحیات خالیت من الاحزان، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیتم الحیات خالیت من الاحزان، ہم الحیات بھی کہہ سکتے ہیں الحیات بھی کہہ سکتے ہیں، مگر جو باقی حروف ہیں اگر ان پہ ما الکافہ داخل ہوا تو یہ اپنا عمل نہیں کریں گے۔ اور یہ 6 حروف ہیں، اور ہم اب اس کا میننگ اور اعراب دیکھیں گے۔ پہلے ہم اعراب کے متعلق کہیں گے، ان جو ہے بکسر الحمزہ، حمزہ کی کسرہ کے ساتھ اور نون کی تجدید کے ساتھ، یہ اس باب کی ہے، یعنی یہ الباب ہے، یعنی یہ اس باب کا اصل ہے، ان و اخواتو کا یہ اصل ہے، اور اسی کے ساتھ ملحق ہے ان جو بفتح حمزہ ہے، وہ جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، اور اسی طرح لاکن اور کأن۔ اچھا مثلا اس کی مثال ان زیدن قائم، ہم اس کے اعراب میں کہیں گے ان حرف توکید و نصب، حرف توکید و نصب، جیسا کہ ہم آگے توکید سے کیا مراد ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے، جو مصنف خود بیان کریں گے کہ اس کے معنی کیا ہے، فی الحال ہم اعراب کا ذکر کریں گے۔ جو ہی ان داخل ہوگا ہم کہیں گے اصل میں تھا زید قائم، جو ہی ہم نے ان داخل کیا ہم نے کہا ان زید قائم، سو ہم اس کے اعراب میں کہیں گے ان یہ حرف توکید اور نصب ہیں، وزیدن اسمها منصوب، اور یہ اس کا اسم منصوب ہے، وعلامت نصبه الفتحہ، اور اس کے نصب کی جو علامت ہے وہ فتحہ ہے، وقائم، اور قائم جو ہے وہ اس کی خبر ہے مرفوع ہے، اور اس کی بھی اور اس کی جو رفع کی علامت ہے وہ ہے ضمہ۔ دوسرا جو ہے وہ ہے ان بفتح الحمزہ و تشدید النون، حمزہ کی فتحہ کے ساتھ اور نون کی شدہ کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے بلغنی ان عمرا فاضل، بلغنی ان عمرا فاضل، کہ مجھ تک کی خبر پہنچی کہ عمر جو ہے وہ فاضل، یعنی وہ ایک ورچوس انسان ہے، فاضل شخص ہے۔ بلغ ہم اس کو کہیں گے یہ فعل ماضی ہے، نون اس میں نون الوقایہ ہے، اور یا جو ہے یا جو ہے وہ اس میں فی محل نصب مفعول بھی ہے، ان جو ہے وہ حرف توکید و نصب ہے، امرن اس کا اسم منصوب ہے اور علامت ہے اس کی نصب کی فتحہ، ان امرن، فاضل وہ اس کی خبر مرفوع ہے اور رفع کی جو علامت ہے وہ ہے ضمہ۔ اور ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان جو ہے یہ حرف مصدر کی طرح کام کرتا ہے، اس کے بعد جو جملہ ہوگا ہم اس کو مصدر میں تبدیل کر سکتے ہیں، اس لیے ان اس کے اسم اور اس کی خبر جو ہے اس کی تقدیر ایسی ہوگی، مصدر آپ مصدر نہ کہیں، آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کی تقدیر میں کہیں گے بلغنی فضل عمر، بلغنی فضل عمر، یعنی بلغنی ان امرا فاضل، ہم اس کو ان امرا فاضل، ان پلس امرا فاضل اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہم کہیں گے اس کی تعویل ہوگی بلغنی فضل عمر، اس لیے جو ان امرا فاضل یہ فی محل رفع اس کا فاعل ہے۔ یعنی فرق ان اور ان میں یہ ہے کہ ان جو ہے فتح کے ساتھ، ان جو ہے فتح کے ساتھ یعنی حمزہ پہ فتح، اس کے اسم اور اس کی خبر
وہ جو جملہ ہوتا ہے ہم اس کو مفرد میں تعویل کر سکتے ہیں، ہم اس کو مفرد میں کنورٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو مفرد میں کنورٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے ان امرن فاضل کو کنورٹ کیا ان بلغنی فضل امر، بلغنی فضل امر. تیسرا جو ہے وہ ہے لیکن. اس کے متعلق انشاءاللہ آئے گی الگ، اس کا چیپٹر آئے گا اگر ہم انشاءاللہ اس کتاب کے بعد النحو الواضح اسٹارٹ کریں گے، اس میں اس کے متعلق الگ چیپٹرز آئیں گے کہ کیسے ان حرف مصدر کی طرح کام کرتا ہے. تیسرا جو ہے وہ ہے لیکن. لیکن جو ہے وہ ہے بتجدید النون، نون کی شدہ کے ساتھ. اور اگر ہم اس کو مخفف بنائیں گے یعنی نون کو شدہ نہیں دیں گے، نون کو سکون دیں گے، تب ہم اس کو محمل حرف جانیں گے. یعنی محمل حرف سے مراد ہے یہ اب اس کے بعد اپنی عمل نہیں کرے گا. اس لیے ہم اس کے اعراب میں مثلا کہیں گے قام القوم، قام القوم لیکن خالد قائد، کہ سب لوگ کھڑے ہوئے لیکن خالد جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. ہم اس کے اعراب میں کہیں گے قام فعل ماضی، القوم فاعل مرفوع، اس کا فاعل مرفوع ہے قام سے، لیکن یہ حرف استدراک ہے. استدراک سے کیا مراد ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. خالدن یہ اس کا منصوب اسم ہے اور قائد جو ہے وہ اس کا خبر مرفوع ہے. چوتھا جو ہے وہ ہے کأن. اگر اس کی بھی ہم تخفیف کریں گے تب یہ عمل، اس کی جو عمل ہے وہ قلیل ہو جائے گی، اس کی عمل جو ہے وہ قلیل ہو جائے گی. یعنی وہ عمل کر سکتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں مثلا کأن زیدن اسد، کأن تخفیف کے ساتھ. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کأن زید اسد، کأن زید اسد. اس لیے کأن جو ہے یہ بھی اس کی ایک بہنوں میں سے ہے. ہم اس کے اعراب میں کہیں گے کأن زید اسد. کأن یہ حرف تشبیہ ہے جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. زیدن اس کا اسم منصوب ہے، اسد اس کا خبر مرفوع ہے. پانچواں جو ہے وہ ہے لیتا. مثال کے طور پر لیتا زیدن قائم، کہ کاش زید کا کھڑا ہوتا. ہم اس کے اعراب میں کہیں گے لیتا جو ہے یہ حرف تمنی، حرف تمنی، یہ تمنی کا حرف ہے جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. اپنے اسم کو منصوب بناتا ہے اور خبر کو مرفوع بناتا ہے. زیدن اس کا اسم منصوب ہے اور قائم اس کی خبر ہے. لعل چھٹا اور آخری حرف مثلا لعل الخیر قادم، کہ امید ہے کہ خیر آنے والا ہے، امید ہے کہ خیر آئے گا. ہم اس کے اعراب میں کہیں گے لعل حرف ترجی، یہ ترجن کا حرف ہے. یعنی الترجی، اس میں ترجی کا میننگ ہوتا ہے اور اشفاق کا بھی میننگ ہوتا ہے جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. الخیرہ اس کا اسم منصوب اور قادم اس کا خبر مرفوع ہے. پھر اس کے بعد مؤلف کچھ مثالیں دیتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ان زید قائم ولیت عمرا شاخص وما اشبہ ذلک. ولیت عمرا شاخص اس کا بھی اعراب ایسی ہوگا، لیت یہ حرف تمنن ہے، عمرن اس کا اسم منصوب ہے اور شاخص اس کا خبر مرفوع ہے. یہ امر سے نکلا ہے نہ کہ عمر سے. لیت عمرن. اچھا یہاں پہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ مواضع کسر حمزہ. ان جو ان اور ان، ہم ان کب کہیں گے اور ان کب کہیں گے؟ یعنی ان کو ہم کسرہ کب دیں گے اور اس کو فتحہ کب دیں گے؟ علماء بیان کرتے ہیں یجب کسر حمزہ ان فی المواضع، کہ جو ان ہے مختلف جگہوں پر اس کی حمزہ کو کسرہ دینا وہ واجب ہے، وہ واجب ہے. اس میں اصل میں ایک قاعدہ ہے لیکن ہم قاعدہ بیان نہیں کریں گے کیونکہ اس قاعدے سے کلام واضح نہیں ہوگا. وہ انشاءاللہ آپ قطر الندى میں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گی اس کی شروحات میں سے کوئی شرح پڑھیں گے، یا مثلا تعجیل الندى یا ابن ہشام کی شرح آپ اس میں پائیں گے. لیکن یہاں پہ مناسب یہ کہ ہم ڈائریکٹ وہ کچھ جگہ بیان کریں جہاں پہ ان کی حمزہ پہ کسرہ آئے گا. ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اذا وقعت فی اول الکلام، کہ اگر ان کلام کے شروع میں ہوگا. مثلا انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی پہلی آیت. ان یہاں پہ ان شروعات میں آیا اس لیے ہم نے ان کو کسرہ دے دی. ہم شروعات میں ان نہیں کہہ سکتے، ہمیں شروعات میں ضروری کہنا ہے ان نہ کہ ان، نہ کہ ان. اچھا دوسری جگہ جہاں پہ ان کا جو حمزہ ہے اس کو کسرہ دینا ہے وہ ہے اذا وقعت فی اول جملۃ الصلہ. اذا وقعت فی اول جملۃ الصلہ،
یعنی اسم موصول ہوگا، اسم موصول کے بعد ضروری صلۃ الموصول ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے. یعنی ریلیٹو پروناؤن کے بعد ایک ایسا جملہ، ریلیٹو پروناؤن یعنی اسم موصول جسے کہتے ہیں، مثلا الذی، ما، الذین وغیرہ، اس کے بعد ایک جملہ یا شبہ جملہ ضروری ہوتا ہے جو الذی کے میننگ کو، ریلیٹو پروناؤن کے میننگ کو واضح کرتا ہے، جسے صلۃ الموصول کہتے ہیں. اگر اس صلۃ الموصول کی شروعات میں ان آیا تب ہم اس ان کو کسرہ دیں گے. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ القصص میں کہتے ہیں قارون کے متعلق، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ، یعنی ہم نے ان کو ایسے خزانے، ایسے خزانے عطا کیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ. ما یہاں پہ جو ہے یہ اسم موصول ہے، اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں ان، نہ کہ ان. اس لیے اذا وقعت فی اول جملۃ الصلہ، کہ صلۃ الموصول کا جو جملہ ہوگا اس کے شروعات میں جب ان آئے گا تب ہم اس کو کسرہ دیں گے، نہ کہ ان. تیسری جگہ جو ہوتی ہے جہاں پہ ان کو کسرہ دیا جاتا ہے، فتح نہیں، وہ ہے اذا وقعت فی اول جواب القسم. قسم جو ہوتا ہے جیسے والعصر، واو القسم، والعصر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے یا عصر کے ٹائم کی قسم کھاتا ہے، جیسے کہ مفسرین کے درمیان اس میں اختلاف ہے. جو ہی اور جو قسم ہوتا ہے، قسم کے بعد ضروری اس کا جواب ہونا چاہیے، ایک جملہ ہونا چاہیے جو اس قسم کا جواب ہوگا، جس کے مطلب قسم کھائی جاتی ہوگی. اور جو جواب القسم ہوتا ہے اس میں اگر ان پہلے ہوا کلام کی شروعات میں تو اس کو کسرہ دیا جائے گی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ العصر میں کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، نہ کہ ان الانسان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نہیں کہا، ان کہا. اس لیے اذا وقعت فی اول جواب القسم، جب جواب القسم کی شروعات میں ان داخل ہوگا ہم اس کو کسرہ دیں گے، نہ کہ فتحہ. چوتھی جو جگہ ہے ان جگہوں میں سے وہ ہے قال. قال کے بعد جو جملہ آئے گا تب اس جملے میں ہم ان کہیں گے، نہ کہ ان. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم میں کہتے ہیں، بہت سی مثالیں ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. دیکھیے قال، قال انی، نہ کہ قال انی. قال کے بعد بھی ان پہ جو ہے وہ کسرہ، اس کے حمزہ پہ جو ہے وہ کسرہ آئے گا. پانچویں جو جگہ ہے وہ ہے اذا وقعت بعد حرف من حروف الاستفتاح. اذا وقعت بعد حرف من حروف الاستفتاح، کہ جب ان حروف الاستفتاح میں سے کسی حرف کے بعد آئے گا. حروف الاستفتاح ان حروف کو کہتے ہیں جس سے کلام کی شروعات کی جاتی ہے تنبیہ کرنے کے لیے، جیسے الا، اما. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا جو ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 1163. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا الا ان لکم علی نسائکم حقا. دیکھیے الا ان، نہ کہ الا ان. الا جو ہے یہ حرف استفتاح ہے، یہ حرف استفتاح ہے، یعنی اس سے حرف استفتاح سے کلام کی شروعات کی جاتی ہے تاکہ مخاطب جو ہے، جو سامع ہے، اس کا جو اٹینشن ہے وہ اپنی طرف ڈائیورٹ کیا جائے جو اس کو کہا جا رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، وہ کبھی ایسے حروف استعمال کرتے تھے. الا ان لکم علی نسائکم حقا، کہ بے شک تمہارے لیے تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں. وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور تمہاری جو عورتیں ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں تم پر. دیکھیے الا ان، اس لیے حرف استفتاح کی میں سے کسی بھی، جیسے الا، اما وغیرہ، اس میں سے اگر کسی بھی حرف کے بعد ان داخل ہوا تو ہم اس میں کسرہ لگائیں گے، ہم ان کہیں گے، نہ کہ ان. اسی طرح چھٹی جو جگہ ہے وہ ہے اذا وقعت بعد حیث یا اذ. جب حیث جو لفظ ہے، حیث اور اذ، ان دو کے بعد اگر ان داخل ہوا ہم اس پہ کسرہ لگائیں گے. مثلا ارکع حیث ان الامام راکع، ارکع حیث ان الامام راکع. ہم حیث کے بعد ان کہیں گے، نہ کہ ان. ساتویں جو جگہ ہے وہ ہے اذا وقعت مع ما بعدها حال. اذا وقعت مع ما بعدها حال، یعنی جملہ حالیہ میں، جیسے واو الحال جو ہوتا ہے جو آپ نے دروس میں پڑھا ہوگا انشاءاللہ،
उस जुमला हालिया में अगर इन दाखिल हुआ तो हम उसको कसरा देंगे, हम उसको कसरा देंगे। मसलन हाँ, हम कहेंगे मिसाल के तौर पर साफर तो व इन्नी मुश्ताकुन लिदियारी कौमी, कि मैंने सफ़र किया मगर इस हाल में कि मैं मुश्ताक था, कि मैं मुश्ताक यानी मुझे शौक शौक था। आई वॉज लॉन्गिंग टुवर्ड्स द होम ऑफ माई पीपल, टुवर्ड्स द लैंड ऑफ माई पीपल। इस जुमले में जो वाव है व इन्नी, ये वावुल हाल है, और इन्नी मुश्ताकुल लिदियारी कौमी, ये जुमला जो है ये फी महल नस्ब हाल है, इसलिए जुमला हालिया में अगर इन्ना दाखिल हुआ हम उसको कसरा देंगे। इसी तरह कुछ और जगह हैं जो आप मुतव्वलात में देख सकते हैं। मैंने इससे पहले कह चुका हूँ कि इन्ना और अन्न कब कसरा दिया जाएगा, कब फतह जाएगा, इसमें असल में एक कायदा है, मगर वो कायदा शुरुआत में समझना थोड़ा मुश्किल है जब तक ये तफसील इंसान न समझे। जो ही तफसील इंसान पहले ये जो जगह हैं जहाँ पे इन आ जाता है बेकसर हमजा, इंसान को जब ये पता चल जाता है फिर इंसान को वो कायदा भी समझ आ जाता है, जो आप कतरु नदा में आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह ऐसी जगह जहाँ पे इन्ना को फतह देना है, हमजा इन्ना के हमजा को फतह देना है, उनमें से पहली जगह है अंतक फी महल रफ़इन फ़ाइलन, कि वो उस जगह पे वाक़ा हो जो रफ़ की जगह, जो मरफू की जगह होगी, फ़ाइल की जगह होगी। मसलन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह अनकबूत में, अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना, अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना। जैसे कि मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि अन्ना जो है ये हरफ मज़दर की तरह काम करता है, यानी ये इसके बाद जो जुमला होगा हम उसको मुफरद में तब्दील कर सकते हैं, जैसे कि हम इससे पहले मिसाल में समझा चुके हैं। यहाँ पे जो है अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना, क्या उनके लिए काफ़ी नहीं कि हमने नाजिल किया, इला आखिर आया। यहाँ पे जो यकफिहिम, अगर हम इसका एराब करेंगे, यकफी जो है ये फ़िल मुज़ारे है और ये मजज़ूम है लम की वजह से। हिम जो है ये इसका मफ़ूल है। फ़ाइल कहाँ पे है? फ़ाइल है अन्ना अंज़लना। ये जो जुमला है अन्ना अंज़लना, ये फ़ी महल रफ़ है फ़ाइल, इसका जो तावील होगी वो ऐसी होगी, अवलम यकफ़िहिम इंज़ालुना। देखिए इंज़ालुना, हमने अन्ना अंज़लना को मज़दर में तब्दील किया, हमने कहा इंज़ालुना। इसका मतलब ये हुआ कि अन्ना अंज़लना जो है ये यहाँ पे फ़ी महल रफ़ फ़ाइल था, इसलिए जब जुमला फ़ी महल रफ़ फ़ाइल होगा और उस पे अन्ना दाखिल होगा तब हम उसको फ़तहा देंगे, न कि कसरा। और यही कायदा है कि जब हम अन्न के बाद वाले जुमले को मुफरद में तब्दील कर सकते हैं, मज़दर में तब्दील कर सकते हैं, तब कायदा यही है कि उसको फ़तहा देंगे। जब ऐसा मुमकिन ना हो तब कायदा ये है कि तब हम उनको उसको कसरा देंगे। ये बुनियादी कायदा है। दूसरी जो जगह है जहाँ पे फ़तह हम देंगे अन्ना को, न कि कसरा, वो है अन तक़अ फ़ी महल रफ़्इन नाइब फ़ाइल। मतलब ये ऑटोमेटिकली समझने वाली चीज़ है कि अगर फ़ाइल की जगह वाक़या हुआ, अगर इसी तरह नाइब फ़ाइल की जगह जब वाक़या होगा तब भी इसको हम फ़तह देंगे, तब भी हम इसको फ़तह देंगे। मसलन सूरतुल जिन की शुरुआत में पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते हैं, ऊहिय इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न, ऊहिय इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न, कि मेरी तरफ वही किया गया है, मेरी तरफ वही की गई कि जिन्नों में से कुछ अफराद ने सुना, यानी जो वही मेरी तरफ की गई है उनमें से उन्होंने, यानी कुरान अल्लाह ताला के कलाम को उन्होंने सुना। देखिए ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ, यहाँ पे जो जुमला है अन्नहु इस्तमअ, ये फी महल रफ नाइब फाइल है ऊहिया का, यानी मेरी तरफ वही की गई। किस चीज़ की वही की गई? अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न। इसलिए यहाँ पे जो ये है अन्नहु इस्तमअ, हम इसको तब्दील कर सकते हैं, हम कहेंगे ऊहिया इलैया इस्तिमाउ नफरिम मिनल जिन्न। यानी मतलब ये नहीं कि कुरान को नाउज़ बिल्लाह तब्दील करेंगे, यानी ये ग्रामेटिकली हम इसको इसकी तशरीह करेंगे। ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ, अन्नहु इस्तमअ, हम इसको मज़दर में कन्वर्ट करेंगे, हम कहेंगे ऊहिया इलैया इस्तिमाउ नफरिम मिनल जिन्न। देखिए ऊहिया इलैया इस्तिमाउ, इस्तमअ का मज़दर, इस्तिमाउ, इस्तिमाउ ये यहाँ पे इसका नाइब फ़ाइल है, इसलिए अन्नहु इस्तमअ ये यहाँ पे फ़ी महल रफ़ फ़ाइल नाइब फ़ाइल है ऊहिया का। इसलिए जो ही अन्न के बाद वाला जुमला जो होगा वो फ़ी महल रफ़ नाइब फ़ाइल होगा, हम उसको अन्न कहेंगे न कि इन्न, तब हम उसको अन्न कहेंगे न कि इन्न।
इसी तरह एक और जगह है अंतका बाद हर्फ मिन हुरूफिल जर, कि हुरूफ जर में से किसी हर्फ के बाद वाक़ा होना। मसलन सूरत ज़लज़ला में अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करते हैं यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि उस दिन वो ज़मीन अपनी खबरें सुनाएगी। बिअन्न रब्बका औहा लहा, देखिए बि जो ही हर्फ जर दाखिल हुआ, हम बिअन्न नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बिअन्न, बिअन्न, बिअन्न रब्बका औहा लहा, बिअन्न रब्बका औहा लहा। इसी तरह एक और जगह है अंतका मअ मा बअदहा फी मौदिइल मुदाफ इलैहि, कि वो मुदाफ इलैहि की जगह पर वाक़ा हो, कि वो मुदाफ इलैहि की जगह पे वाक़ा हो। मसलन अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं सूरत ज़ारियात में इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून, इन्नहु लहक्कुन मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। देखिए इसमें हमें दोनों मिसालें मिलती है। इन्नहु शुरुआत, कलाम की शुरुआत में आया, हमने कहा इन्न, हमने कहा इन्न, लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। देखिए यहाँ पे जो जुमला है इन्नहु लहक्कुन, ये जवाबुल कसम है, फवरब्बिस समाई, और हमने कहा कि जवाबुल कसम के बाद अगर इन्ना दाखिल होगा तो हम उसको कसरा देंगे, तब हम उसको कसरा देंगे। अच्छा, जो ये जुमला है लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून, मा अन्नकुम तंतिकून, मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। देखिए मा अन्नकुम तंतिकून, ये मिस्ल का मुदाफ इलैहि है, मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून, इसलिए चूंकि ये मुदाफ इलैहि की जगह पर वाक़े हुआ, हमने इसको अन्न कहा न कि इन्न, हमने यहाँ पे इसको फतहा दिया न कि कसरा। यानी जैसे फी महल रफ फाइल की जगह पे आया, फी महल रफ नाए फाइल की जगह, इसी तरह फी महल जर मुजाफ इलैहि की जगह पर अगर आएगा तब हम उसको अन्ना यानी फतहा देंगे न कि कसरा। सो ये था इन्ना और अन्ना के मुतलिक एक छोटी सी तफसील कि कब हम इन्ना को कसरा देंगे और हम कब हम अन्ना को फतहा देंगे। इसके बाद इब्न आजुरूम रहमहुल्लाह बयान करते हैं इन 6 हरूफे के मानी, इन 6 हरूफों के मानी, और वो क्या है, मुसन्निफ बयान करते हैं व माना इन्ना व अन्ना लित्तौकीद, कि इन्ना और अन्ना जो है ये तौकीद के लिए आते हैं, ये तौकीद के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पर मुसन्निफ कहते हैं व माना इन्ना व अन्ना लित्तौकीद, असल में कहना चाहिए था व माना इन्ना व अन्ना अत्तौकीद, क्योंकि अत्तौकीद जो है वो इसकी खबर है और इसके लिए लाम की जरूरत नहीं थी, लाम की मुसन्निफ सीधा कह सकते थे व माना इन्ना व अन्ना अत्तौकीद, या तो उनको ऐसा कहना चाहिए था इन्ना व अन्ना लित्तौकीद, इन्ना व अन्ना लित्तौकीद, यानी ये जो हरूफ है ये तौकीद के लिए आती है। लेकिन जो ही मुसन्निफ ने कहा माना इन्ना व अन्ना, तब लाम की जरूरत नहीं थी। बहरहाल मुसन्निफ बयान करते हैं कि इन्ना और अन्ना जो है ये तौकीद के लिए आते हैं। तौकीद का क्या माना है, उलमा बयान करते हैं कि तौकीद का माना है, तौकीद से मुराद है तौकीद निस्बतिल खबरि लिल मुब्तदा व रफ़्उ शक्क अन्हु, तौकीद निस्बतिल खबरि लिल मुब्तदा व रफ़्उ शक्क अन्हा, अन्हा, कि खबर की जो निस्बत मुब्तदा की तरफ की जाती है, जैसा कि हम इससे पहले कह चुके कि खबर जो होता है वो मुस्नद होता है, यानी वो ऐसा माना होता है जिसकी इजाफत इस्म की तरह की जाती है। यानी इजाफत से मुराद यहाँ पे मुजाफ मुजाफ इलैहि नहीं है, यहाँ पे मुराद है कि हम एक जुमले को या एक किसी मीनिंग को लाते हैं ताकि उससे मुब्तदा का मीनिंग कंप्लीट हो जाए। ये उस चीज़ को, उस चीज़ यानी मुब्तदा और खबर के दरमियान जो जोड़ होता है उसमें स्ट्रेस डालता है, उसमें एम्फेसिस डालता है, उसमें ताकीद करता है और उससे शक को दूर कर देता है, उससे शक को दूर कर देता है। यही माना है तौकीद का, कि ये खबर की निस्बत मुब्तदा की तरफ उसमें तौकीद करता है, उसमें ताकीद करता है और उससे शक दूर करता है, चाहे इन्ना हो या अन्ना हो। इसी तरह लाकिन्ना जो है, लाकिन्ना का मुसन्निफ बयान करते हैं माना वलाकिन्ना लिल इस्तिदराक, कि लाकिन्ना जो है वो इस्तिदराक के लिए है। इस्तिदराक का क्या मीनिंग है, उलमा बयान करते हैं इस्तिदराक का मतलब है हुवा तअकीबुल कलाम बिनफ़ी मा युतवहम सुबूतुहु औ इस्बातु मा युतवहम नफ़युहु, तअकीबुल कलाम बिनफ़ी मा युतवहम सुबूतुहु औ इस्बाति मा युतवहम नफ़युहु, कि हम एक कलाम करते हैं, यानी हम कोई जुमला कहते हैं और उस जुमले के बाद हम इस लाकिन्ना को इसलिए लाते हैं ताकि हम
उस चीज़ की नफ़ी करे जिसका मुखातब को गुमान हो कि शायद वो चीज़ मुराद है। ये मिसाल से समझाएगा। यानी हम लाकिन्ना के बाद ऐसा जुमला लाते हैं इस्तिदराक के लिए, जिससे हम उस चीज़ की नफ़ी करते हैं जिसका मुखातब को लाकिन्ना से पहले वाले जुमले की वजह से ये गुमान हो कि लाकिन्ना के बाद वाला जो जुमला है वो भी मकसूद है, हालांकि वो मकसूद नहीं होगा। या हम लाकिन्ना के बाद किसी ऐसे माना का इस्बात करेंगे जिसका मुखातब को ये गुमान हो कि वो माना मुस्बत नहीं है, उस माना की नफ़ी की जा रही, हालांकि उस माना की नफ़ी नहीं की जा रही होगी। मसलन ये मिसाल से समझाएगा। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे अल इख्वानु कसीरुन, कि भाई बहुत होते हैं, दोस्त बहुत होते हैं। वलाकिन अल औफिया कलीलून, वलाकिन अल औफिया कलीलून, जो ये हमने कहा कि बाई बहुत होते हैं, बाई से किसी को मुखातब के जहन में शायद आया कि जो इसने बाई कहा इसका मतलब हुआ कि हर बाई जो है वो वफादार होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसा कि वाक़ई है। इसलिए हम कहेंगे वलाकिन अल औफिया कलीलून, मगर वफादारी करने वाले, वादा निभाने वाले वो कम होते हैं। देखिए जो ही हमने कहा अल इख्वानु कसीरून, मुखातब को शायद ये गुमान होगा कि जो ही उसने बाई कहा इसका मतलब हुआ कि वो वफादार है, लेकिन हमने लाकिन के बाद ऐसे जुमला लाया जिससे हमने मुखातब के उस गुमान की नफी कर दी, जिसका वो जहन में सबूत रखता। अच्छा, या उस चीज़ की इस बात करना जिसका मुखातब को ये गुमान हो कि उस चीज़ की नफी की जा रही हो। मसलन हम कहेंगे अल किताबु रखीसुन, अल किताबु रखीसुन, की किताब जो है वो सस्ती है। जो ही हमने अल किताब रखीसुन कहा, मुखातब को शायद लगेगा कि किताब सस्ती है, इसका मतलब है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सस्ती किताब है, इन्होंने सस्ती किताब इसलिए रखी है क्या, क्योंकि इसमें कोई शायद बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन हम इसके बाद कहेंगे लाकिन नफ़अहु अज़ीमुन, लेकिन इस किताब को जो नफ़ा है वो अजीम है। देखिए हमने उस बात की इस बात कर दी जिसका मुखातब को ये गुमान हो सकता था कि वो बात मौजूद नहीं है। ये माना होता है इस्तिदराक का, ताकीबुल कलाम, यानी हम कलाम के बाद उस ऐसा जुमला लाते हैं जिसमें हम नफ़ी करते हैं उस चीज़ की जिसका मुखातब को ये गुमान लाख हो कि वो चीज़ शायद मौजूद है, या लाकिन्ना के बाद ऐसे माना को लाएंगे जिसके जिसके मुतालिक मुखातब को ये गुमान हो कि वो चीज़ मौजूद नहीं है, हालांकि वो मौजूद है, हालांकि वो मौजूद है। इसके बाद मुसन्निफ़ बयान करते हैं वकअन्न लित्तशबीह, कअन्न जो है ये तशबीह के लिए है, ये तशबीह के लिए है। तशबीह से मतलब तशबीह ये सबको पता है, सिमिलरिटी के लिए, दो चीज़ों को आपस में सिमिलरिटी देने के लिए, यानी दो चीज़ें जो है वो आपस में किसी माना में मुशारकत करते हैं। दो चीज़ें ऐसी है जो आपस में किसी माना में मुशारकत करते हैं तशबीह के लिए। मसलन कअन्नल मुअल्लिमीना आबाउन, कअन्नल मुअल्लिमीना आबाउन, जैसे कि टीचर्स वालिदैन की, यानी टीचर्स वालिदैन की तरह होते हैं, या जैसे कि टीचर्स वालिदैन हैं। और ये कभी वन का भी मीनिंग देते हैं, वन का यानी गुमान का। मसलन कअन्न खालिदन कातिबुन, कअन्न खालिदन कातिबुन, कअन्न खालिदन कातिबुन, यानी खालिद कातिब राइटर गुमान होता है, खालिद राइटर गुमान होता है। इसी तरह मुसन्निफ लैता के बारे में कहते हैं वलैता लित्तमन्नी, लैता तमन्नी के लिए। तमन्नी का क्या माना है? तमन्नी का माना है तलब शैइल महबूब अल्लज़ी ला युरजा हुसूलुहु। तमन्नी का माना होता है कि इंसान उस चीज़, उस महबूब चीज़ की तलब करने की कोशिश करता है जिसका हासिल होने की उम्मीद न हो। उम्मीद क्यों ना होगी? इम्मा लिकौनिही मुस्तहीलन, या वो मुस्तहील गैर मुमकिन होगा, औ बईद मनाल, या उसका हासिल करना बहुत दूर होगा, उसका हासिल करना बहुत दूर होगा। मुस्तहील की मिसाल लैत शबाब यऊद, मिसाल के तौर पर कि काश जवानी वापस लौटी, ये हमें पता है ये नहीं होता है, एक बार इंसान बूढ़ा हो गया वो वापस जवान नहीं बन सकता। या मिसाल के तौर पर उस शख्स की मिसाल, यानी दूसरी मिसाल जो उस चीज़ के तलब करने की मिसाल जो जिसका हासिल करना बहुत दूर हो, यानी गैर मुमकिन ना हो लेकिन बहुत दूर हो। उस शख्स की मिसाल जिसकी उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी है, इसके बाद वो कहते हैं लैतली मालन फ़अहुज्ज बिह, लैतली मालन फ़अहुज्ज बिह, कि काश मेरे पास माल होता ताकि मैं उससे हज करता। ये गैर मुमकिन नहीं है लेकिन बईदुल मनाल है इस शख्स के लिए जिसकी उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी है, जिसके पास बिल्कुल माल नहीं है। यही माना है तमन्नी का, तलब शैइल महबूब अल्लज़ी ला युरजा हुसूलुहु, यानी उस महबूब चीज़ की तलब करना जिसका हासिल होना उसकी उम्मीद ना हो, या इसलिए कि
وہ غیر ممکن ہے یا اس لیے کہ وہ بعید المنال ہے. غیر ممکن کا مطلب ہوتا ہے مخلوق کے اعتبار سے، نہ کہ خالق کے اعتبار سے. یہ مخلوق کے اعتبار سے یہ میننگس ہوتے ہیں. لعل للترجی والتوقع. لعل کے بارے میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ ترجی اور توقع کے معنی میں آتا ہے. ترجی کا کیا معنی ہے؟ طلب الشیء المحبوب الذي يرجى حصول. یہ تمنی لیتا کے بالکل اپوزٹ ہے. یعنی اس چیز کی طلب، اس محبوب چیز کی طلب کرنا، اس پسندیدہ چیز کی طلب کرنا، الذي يرجى حصول، جس کے حصول کی امید ہو، جس کے حصول کی امید ہو. مثلا لعل المجاہد ینتصر. لعل المجاہد ینتصر، کہ امید ہے کہ مجاہد جو ہے وہ کامیابی پائے گا، وہ نصرت پائے گا، وکٹری پائے گا. یا یہ توقع کا میننگ دیتا ہے. توقع کا مطلب ہے اشفاق. توقع کو بھی کہتے ہیں اور اشفاق بھی کہتے ہیں. اشفاق سے کیا مراد ہے؟ توقع الامر المخوف، یعنی انسان کو کسی خوف زدہ چیز کے واقع ہونے کی توقع ہوتی ہے، اسی کو التوقع کہتے ہیں. مثلا لعل العدو قادم. لعل العدو قادم، خوف ہے کہ دشمن جو ہے وہ آنے والا ہے. اور کچھ علماء اس کا ایک معنی اور بھی بیان کرتے ہیں، وہ ہے التعلیل. مثلا الاخفش، الکسائی، یہ کچھ نحوین گزر چکے ہیں ہمارے اسلاف میں سے، بہت بڑے نحوین میں سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیل کے معنی میں بھی آتے ہیں، یہ تعلیل کے بھی معنی میں آتا ہے. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جیسے کہتے ہیں لعلکم تتقون، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لعل ہے یہ امید کے لیے نہیں ہے، یہ اشفاق کے لیے نہیں، یہ ترجی کے لیے نہیں، یہ تعلیل کے لیے ہے. یعنی تم اگر روزے رکھو گے یہ سبب بنے گا، یہ ریزن بنے گا کہ تم تقوی پاؤ گے. یہ کچھ علماء یہ میننگ بھی اس کا، مگر اصل جو میننگ ہے وہ یہی ہے، یا تو اشفاق یا الترجی یا الترجی. سو یہ اس کے میننگز تھے جو مصنف نے بیان کیے. اس کے بعد جو ظن اور اس کی بہنیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے اس کی متعلق تفصیل. آج ہم نے ان اور اس کی بہنوں کے متعلق دیکھا، اور ہم نے کہا کہ اس کی یہ جو 6 افعال ہیں ان میں سے لیتا کے بغیر جو 5 حروف ہے ان کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس پہ ما داخل نہ ہو، جس کو ما الکافہ کہا جاتا ہے، جس کو ما الکافہ کہا جاتا ہے. اور ہم نے آج ان کے میننگز بھی دیکھے، ان کا اعراب بھی دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان اور ان کب استعمال ہوگا اور ان کب استعمال ہوگا. کل ہم انشاءاللہ تعالی ظن کے متعلق دیکھیں گے اور ان کی بہنوں کے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے، مزید عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں فتنوں سے بچائے، تمام شروں سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.